آج ہم آئے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو نوابزادہ نصراللہ خان مرحوم کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، ہم رواں دست رواں روز ازل سے اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے۔ یہ کام چلتا رہے گا، عدالتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ آپ بھی پاکستان کے لیے محنت کر رہے ہیں، سیاسی جماعتیں بھی پاکستان کے لیے محنت کر رہی ہیں اور قائد اعظم کے پاکستان کے لیے وکلاء حضرات بھی کر رہے ہیں، ڈاکٹرز بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں سیاست میں بندے کو فیس کرنی پڑتی ہیں، اور شکر ہے اللہ کا کہ عدالتوں میں انصاف مل رہا ہے۔ جو جھوٹے مقدمات بن رہے ہیں، حکومت اپوزیشن پہ بنا رہی ہے، ثبوت بھی کوئی نہیں، کچھ نہیں ثابت کر سکے۔ ہمیں اس بات کی بڑی تسلی ہے کہ کیسز تہجد گزار اور خدا خوفی والے ذہنوں کے سامنے پیش ہوئے اور اللہ نے ہماری مدد کی ہے۔ ہم سب کے لیے دعا گو ہیں۔ دیکھو جی، وہ چشتیوں کی، نقشبندیوں کی، سہروردیوں کی، قادریوں کی، چاروں سلسلوں کی اولاد میں سے ہے، تو کئی چشتی سلسلے کا بھی تو اس میں رنگ چڑھنا تھا۔ تو جو حضور کی نعت اچھی پڑھ جائے تو اس کو خوشبازی ہو جاتی ہے، تو پھر خوشبازی ہوئی تو پھر اس نے میاں محمد بخش صاحب بھی پڑھا، اور میں اس دن دیکھا، چونکہ میں تو نہیں جا سکتا، مجھے یہ نہیں پتہ میں ECL پہ ہوں کیا ہے، مقدموں کا ہی نہیں پتہ، اس مقدمے کا پتہ ہے، یہ کیا باقیوں کا نہیں پتہ کہ کہیں بغاوت ہے، کہیں دہشت گردی ہے، کہیں 3 MP ہے، کہیں 16 MP ہے۔ اب تھوڑا بہت بیرسٹر صاحب کے ساتھ رہ کے قانون بھی سیکھ کے ہم لوگ دیکھو، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی شادی یہاں ہوگی، نکاح اس کا لندن میں ہوا، نانا جان اس کے وہاں ہیں، کیونکہ وہ نانا جان کے ساتھ بڑی، اس نے میرے ساتھ تو اتنا وقت نہیں گزارا جتنا اپنی نانی اماں اور نانا کے ساتھ گزارا۔ تو میں تو اس کو یہی کہوں گا کہ پاکستان کا جھنڈا تم نے کیمبرج میں بلند کیا ہے، ہسٹری میں پہلی دفعہ، اور جب پاکستان آؤ تو اس کے آئین، اس کی اندرونی بیرونی سرحدوں پر بھی یہ جھنڈا لہرانا چاہیے، جس طرح تمہارے نانا نے 28 مئی کو چاگی کے پہاڑ کے اوپر جھنڈا لہرا کے دنیا کو بتا دیا تھا کہ پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے، یہ ایٹمی پاکستان ہے اور قائد اعظم کا پاکستان ہے۔